کوئی غلطی ہو گئی تو عوام نے ان سے کٹنا نہیں ہے. کیوں؟ انسان ہے وہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پاک زمانے میں، کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ ایک مشہور عالم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں، حالات، واقعات صبح و شام مفتی صاحب کے ہمارے اوپر واضح ہیں، اور ان کو نشے میں، چائے میں نشہ دیا گیا. وہ ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں. ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے، لیکن ان کو وائرل کرنا اور ایک عالم کو، مفتی کو ذلیل کرنا، یہ کام علماء کا نہیں، نیک لوگوں کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں. ایسی سیکولر ایتھیسٹ قوتیں موجود ہیں جو دن رات بدکاریاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، لواطت کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، وہ معاشرے میں بدنام ہیں. ایسے واقعے لے کر اس کو وائرل کرتے ہیں. تو تمہارے نزدیک تو یہ ناجائز ہے ہی نہیں. تم تو دن رات لگے رہتے ہو. تمہارے نزدیک تو یہ وہ لوگ دیندار طبقے کو خراب کرتے ہیں. درخواست کروں گا کہ ایک کی وجہ سے سب کو بدنام نہ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جو ناسور ہے، جو اہل سنت خصوصاً علماء دیوبند کے دامن پر داغ تھا، اس کو کفر کردار تک پہنچائے. اس نے یہ سے حرکت نہیں کی، ان کو بچایا جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کو پناہ دی جائے. بھئی آپ پناہ ان کو نہیں دے رہے، بلکہ اپنے مسلک کو مزید بدنام کرنے کی ناپاک حرکت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے ناسور سے اور ایسے درندوں سے بچائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. صدق اللہ العظیم. ناظرین، گزشتہ دنوں ایک واقعہ، ایک درد اور تکلیف دینے والی داستان جو ہم نے سوات میں ایک مدرسے میں دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک درندگی تھی اور یہ مدارس کو بدنام کرنے کا ایک ناسور تھا. لیکن بادل ناخواستہ میں ذکر کرتا چلوں کہ اس درندگی کو بھی، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ہمارے بہت ہی شعور والے لوگ، علماء اور ہمارے قاری صاحبان اس درندگی کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مدرسہ تھا اور اس میں اسی ہی قاریوں نے یا مولوی صاحبان نے ایک ایسی نازیبہ حرکتیں کی جس سے اسلام کے دامن پہ بھی ایک دبہ لگا. لیکن دوسری طرف میں سوشل میڈیا پہ بات کرنے والوں سے کہوں گا کہ سارے مدرسے ایسے نہیں ہوتے، اور ایک شخصیت کی وجہ سے ہم پورے ایک مسلک کو بدنام کرنا یہ ہماری کمزوری ہوگی. البتہ میں ان لوگوں کو، ان علماء کو جو اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. آپ اور بھی اس درندگی کو فروغ دے رہے ہیں، آپ اور بھی اس جیسے درندوں کو راستے ہموار کرنے کی ناپاک حرکت کر رہے ہیں. میری طرف سے مکمل مذمت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو اس درندگی کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے ہی لوگ کیا کرتے ہیں، ایک سکول میں کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے جہاں بچے کو مارا گیا، وہ سوشل میڈیا پہ ڈال کے کہتے ہیں کہ بھئی سکول میں یہ ہوتا ہے. سکول بھی ہمارا ہے، مدرسہ بھی ہمارا ہے. جتنے بھی پاکستان کے اندر ادارے ہیں جہاں تعلیم دی جاتی ہے، جہاں انسان کی تربیت ہوتی ہے، وہ سب ہمارے اپنے ہیں. ایک بات یہ درخواست کروں گا کہ ایک کی وجہ سے سب کو بدنام نہ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جو ناسور ہے، جو اہل سنت خصوصاً علماء دیوبند کے دامن پر داغ تھا، اس کو کفر کردار تک پہنچائے. جو اس نے درندگی کی ہے، جو ظلم کیے ہیں، یہ یزیدیت سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. خدا را اسی کی تمثیل میں آپ سکولوں کی یا دوسرے جو ہمارے مکتب فکر کی ایسی کمی بیشیاں ہو گئی ہے، آپ اس کو نشانے پہ نہ لائے، بلکہ اسی کے ساتھ ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائے. جہاں ان کے نانا نے بھی ایسی کوئی بات کی، یقین جانیے اس سے تو بہت زیادہ دکھ ہوا. اور اسی طرح اور بھی بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. یقین جانیے یہ تو ہمارے اہل سنت خصوصاً دیوبند کے لیے ایک بدنما داغ ہے. میں مذمت کے ساتھ ساتھ حکومت وقت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو کفر کردار تک پہنچائیں، ان کو نشان عبرت بنائیں اور ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر دیا جائے. اور پھر یہ بھی ان عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ سارے مدارس ہرگز ایسے نہیں ہوتے ہیں. اب ان میں سے ایک ایسا ہو گیا تو شخصیت کی وجہ سے پورے مسلک کو بدنام نہ کیا جائے.
ایک کی وجہ سے پورے مذہب کو بدنام نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، پروردگار عالم ہمیں ایسے ناسور سے بچنے کی توفیق فرمائے۔ اور خصوصاً میں ان علماء کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی جہاں اس سے پہلے بھی ایسی کوئی ناپاک حرکتیں ہوئی ہیں، سرزد ہوئی ہیں، ان کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں کہ ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو نشہ دیا گیا، اس نے یہ سے حرکت نہیں کی، ان کو بچایا جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کو پناہ دی جائے۔ بھئی آپ پناہ ان کو نہیں دے رہے بلکہ اپنے مسلک کو مزید بدنام کرنے کی ناپاک حرکت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ناسور سے اور ایسے درندوں سے بچائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔